ایک اور سوال آیا تھا ہمارے کاشف صاحب کی طرف سے شاید، کہ جب ہم نے کہا تھا کہ دیکھو مزارات پہ بم گرتے ہیں، مزارات ٹوٹ جاتے ہیں، تو پھر اعتراض ہوتا ہے آگے سے کہ مسجد حرم میں بھی تو آگ لگ گئی تھی، تو کیا اللہ تعالیٰ مسجد حرم کو نہیں بچا سکا؟ اللہ تعالیٰ قادر نہیں ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ ہمارا عقیدہ کیا ہے؟ اللہ رب العالمین عرش پر ہے۔ ہمارا یہ عقیدہ نہیں کہ اللہ رب العالمین مسجد حرام میں ہے یا کعبہ میں ہے۔ ہمارا عقیدہ کیا ہے کہ اللہ رب العالمین عرش پر ہے، اور پھر وہی اللہ رب العالمین جلانے کی صفت جس چیز کے اندر دیا ہے اللہ ہی نے دیا ہے۔ آگ کے اندر جلانے کی صفت کس نے رکھا؟ ہم نے رکھا ہے، اللہ نے رکھا ہے۔ تو آگ سے کسی چیز کو جلائیں گے تو چیز جلے گی، یہ تو اللہ تعالیٰ ہی نے ایسا نظام بنایا ہے۔ اس کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے آگ میں بھی بچا لیتا ہے، جیسے ابراہیم علیہ السلام کو بچایا۔ تو اللہ رب العالمین ہر ایک چیز پر قادر ہے، ہمارا یہ عقیدہ اور ایمان ہے۔ تو اپنے حساب سے، اپنی تقدیر کے اعتبار سے، اپنی حکمت کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے حفاظت کرتا ہے، جس کی چاہتا ہے حفاظت کرتا ہے، مدد کرتا ہے۔ لیکن جو مزار والوں کا عقیدہ ہے، ان کا عقیدہ تو الگ عقیدہ ہے۔ ان کا عقیدہ یہ ہوتا ہے کہ اس مزار میں ولی زندہ ہے، دنیا کی طرح زندہ ہے، وہ آنکھ سے دیکھ رہا ہے، کان سے سن رہا ہے، کھا رہا ہے، پی رہا ہے، نماز پڑھ رہا ہے، مدد کر رہا ہے، دنیا میں بھی آ جا رہا ہے۔ ایسا عقیدہ ہمارا حرم کے بارے میں یا اللہ کے بارے میں تو نہیں کہ اللہ تعالیٰ کعبہ میں ایسے جو ہے موجود ہے، ایسا عقیدہ ہم رکھتے ہی نہیں۔ ایسا عقیدہ تو ان لوگوں کا ہے۔ تو جب ان لوگوں نے عقیدہ رکھا کہ اس مزار کے اندر آدمی ہے، زندہ ہے، سنتا ہے، دیکھتا ہے، مدد کرتا ہے، تو جب اسی مزار کو توڑ دیا جاتا ہے، وہ زندہ آدمی کہاں پھر نکلا؟ کدھر چلا گیا؟ وہ زندہ آدمی تو پھر وہاں موجود ہونا چاہیے نا۔ ہندوستان میں کتنے مزارات توڑے گئے، کسی کے نیچے سے وہ ولی نکلا جس کو کہا جا رہا تھا کہ زندہ ہے۔ اس کا مطلب یہ سارے عقیدے بھی باطل ہیں، اور جو کام کیے جاتے ہیں اس کو پکارا جاتا ہے، زندہ سمجھا جاتا ہے، مدد کے لیے جو ہے پکارا جاتا ہے، یہ سب فرضی واڑہ ہے، سب کی اسلام میں کوئی حیثیت نہیں ہے۔